یاد رکھنا زندگی کے سفر میں نا یہ 3 چیزیں ساتھ رکھ لینا، اور یہ سامان کے اوپر رکھنا، کیونکہ بار بار ان کی ضرورت پڑنی ہے، بار بار آپ کو دیکھنی پڑیں گی، استعمال کرنی پڑیں گی۔ نمبر 1 صبر۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، 0 سے 100 اور 100 سے 0 ایک دم ہو جاتا ہے، تجربہ ہے نا، سیلاب، زلزلے وغیرہ، مشکلات، مصائب و آلام، تکالیف یہ آنی ہیں، لیکن مشکل وقت میں ناشکری کر کے اور واویلا مچا کے اور غلط الفاظ بول کر اس مشکل کو مزید مشکل تو نہ بناؤ نا۔ گڑھے میں گر گئے ہو، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گڑھے کو کھودنا بند کرنا ہے۔ مشکل کی آگ سے گزر رہے تو گزرتے رہو، رکنا نہیں ہے، آگ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر زخم کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے اس کو چھیڑنا تو بند کرو۔ دیکھو مشکل نے آنا ہے، لازمی آنا ہے، پیدا ہو گئے، یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ جس طرح آکسیجن اندر لے کے جاتے ہو، کھانا لے کے جاتے ہو، مشکل نے بھی آنا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو مشکل آئی آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ ریممبر انسٹنٹ ریسپانس، پہلے 5 منٹ مشکل آنے کے بعد اہم ترین ہوتے ہیں۔ سنبھال لینا اپنے آپ کو، بہ نہ جانا پہلے 5 منٹ، کیونکہ اگر یہ دماغ کے کیمیکل ادھر ادھر ہو جائے نا ساری زندگی سیٹ نہیں ہوتے، محتاج بن جاؤ گے، بہکی بہکی باتیں کرو گے، دل تیز سے دھڑکے گا، سنبھل نہیں پاؤ گے۔ پہلے 5 منٹ والی مشکل اس کو سنبھال لو گے، آگے راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ 70 سے زیادہ بار قرآن میں صبر کا ذکر آیا، more than 70 times۔ آج آپ کسی عہدے والے، شہرت والے کے دوست ہیں، کالیں کرا کرا کے باتیں کراتے ہیں، جی میرے دوست ہیں یہ، اور کارڈ دیتے ہو وزٹنگ، دیکھیں میرے پاس اس کا کارڈ ہے۔ اور اے صبر کرنے والے، اگر صبر کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے مشکل آ رہی ہے، تو سن لو، قرآن میں رب کہتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا وہ بندہ جس سے میں کوئی پیاری چیز لے لوں اور وہ اس پہ صبر کرے، اس کے لیے جنت سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا سائیکیٹرک انالیسس ایک بتایا کہ مصیبت کے فوراً بعد 5 منٹ کا صبر بڑا ضروری ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو، اور دوسرا شکر۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جو آپ رات کو سوتے ہیں، پہلے اونگ آتی ہے، پھر جمائی آتی ہے، اور پھر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر آپ نیند میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دس از اے کمپلیٹ پروسیس۔ سلیپ از ہیونگ 3 سٹیجز، نیند کی 3 سٹیجز ہوتی ہے، اور یہ ریم سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ، یہ تیسری سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو خواب آتے ہیں، یہ ڈیپ سلیپ ہے۔ اور اس دوران آپ کی جسم کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ یور باڈی ہیز بین پیرالائزڈ بائی یور برین، آپ کا دماغ آپ کے اعضاء کو بے حس کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ ریپڈ آئی موومنٹ کے اندر مسل ٹون لو ہو جاتی ہے، آپ حرکت نہیں کر سکتے، کیوں؟ ورنہ آپ خواب دیکھیں تو اٹھ کے ہلنا شروع کر دیں۔ دماغ نے آپ کے جسم کو بے جان کر دیا، ایک طرح سے سننے کی صلاحیت روک دی، آواز اندر جا رہی ہے، دماغ میں پروسیس نہیں ہو رہی، ورنہ تو آپ اٹھ جائیں گے۔ بلڈ پریشر، ٹمپریچر بھی اور ہو گیا، یعنی آپ موت کے بالکل قریب ہیں۔ یو آر 1 stage away from death، بالکل نکر پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ، اگلی سٹیج کیا ہوگی؟ اور اسی سٹیج سے روزانہ اٹھ کے واپس آپ آتے ہیں۔ شکر کا مقام نہیں ہے یہ، اور شکر کا مقام نہیں ہے یہ آئی لیڈز، یہ آنکھیں دیکھیں یہاں پر، یہ جو آنکھیں کا یہ حصہ ہے، یہ آئی لیڈز کہتے ہیں، یہ بند ہوتی ہے نا، شٹر ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے ٹوسس، PTOSIS، اس میں یہ جو جھلی ہے نا یہ بند نہیں صحیح طرح ہوتی، ان کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، یا دماغ کی طرف سے سگنل آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے جن کو یہ ٹوسس بیماری ہے، ٹیپیں لگا لگا کے کھولتے ہیں آنکھوں کو، آپ کی کھلی ہوئی ہیں، شکر کریں، شکر کا موقع نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے شکر کریں، شکر کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور زیروسٹومیا، دن میں آدھے لیٹر سے 1.5 لیٹر تک تھوک پیدا ہونا ہے روزانہ۔ اس نے منہ کے جراثیموں کو بھی ختم کرنا ہے، اس نے آپ کے منہ کو ٹھیک رکھنا ہے، اس نے کھانے کے ساتھ مل کر کھانے کو اندر لے کے جانا اور صحیح رکھنا ہے۔ اگر یہ تھوک پیدا نہیں ہوگا آپ کا منہ سوکھ جائے گا، بیماریاں لگ جائیں گی، کھانا ہضم نہیں ہوگا، ٹیسٹ بھی صحیح نہیں آئے گا۔ روز تھوک پیدا ہوتا ہے، شکر کرو رب تعالیٰ کا، اور سب سے بڑھ کر شکر یہ کرو کہ اے مالک تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، نہ ہم نے دعا مانگی تھی، نہ ہمارا ایسا حسن کی خوبی ہے، نہ کوئی عمل ایسا ہے، وہ امت جس پر دیگر انبیاء رشک کرتے رہے اس میں ہم پیدا ہو گئے۔ شکر کرو۔ اور تیسری چیز توکل، توکل،
حسبناللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور سب سے اچھا کارساز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے لبوں پر ہے حسبناللہ و نعم الوکیل، حسبناللہ و نعم الوکیل، اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، اور فرمایا قرآن میں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کو کافی ہے۔ دیکھیں تدبیر کرنی ہے، پلان کرنا ہے، پوری فیزیبلٹی بنانی ہے، اپنی جو صلاحیت ہے پوری کوشش کرنی ہے، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ توکل کیا ہے؟ اللہ سے مضبوط تعلق کا نام توکل ہے۔ توکل کیا ہے؟ اللہ سے ہر وقت کے تعلق کا نام توکل ہے۔ توکل کیا ہے؟ کہ اللہ بہترین کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور بہترین کرتا ہے۔ میرے اللہ کا فضل و کرم اور احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ متوکل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ایمان ہے، سب سے بڑا علم میرے رب کا ہے، سب سے بڑی قدرت میرے رب کی ہے، سب سے بڑی مہربانی میرے رب کی ہے۔ عبداللہ طاہر نیشا پور کے گورنر ہیں، عبداللہ طاہر خراسان کے گورنر ہیں۔ نیشا پور خراسان کا کیپٹل تھا۔ بارڈر کے اوپر سیکیورٹی فورس کھڑی کر دی کیونکہ چوریاں بڑھ رہی تھیں، لوگ گزرتے تھے، ڈکیتیاں ہو رہی تھیں۔ عبداللہ طاہر نے حکم دے دیا چوروں کو پکڑو۔ بارڈر کے اوپر 4 چور پکڑے گئے، ان میں سے ایک بھاگ گیا۔ پولیس والوں نے سوچا کہ یہ بھاگ گیا ہے، اب اگر ہم 3 چور پیش کریں گے تو راز نہ کھل جائے۔ انہوں نے کسی اجنبی کو پکڑ کے چوتھا بنا دیا اور بادشاہ کے سامنے چاروں کو پیش کر دیا۔ وہ جو چوتھے تھے وہ ایک لوہار تھے جو کسی اور جگہ سے آئے تھے کوئی کاروبار وغیرہ کرنے کے لیے، واپس جا رہے تھے، دھر لیے گئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا 4 چور آ گئے ہیں، انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی، انہوں نے کہا چوری ہوں گے، پکڑو، قید میں ڈال دو۔ قید میں ڈال دیا۔ وہ جو لوہار تھا وہ نیک آدمی تھا، وہ توکل والا تھا۔ اس نے جب حالات دیکھے اس نے کہا اب میرے معاملے کو اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، اسی کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ دیکھ لیں حالات کیا ہیں، اندر ہے، کس کو بولیں گے، کیا چیخیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے بعد رو رو کے دعا مانگی، مالک میں بے قصور ہوں، تو جانتا ہے۔ رات ہوئی، عبداللہ طاہر کی آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھا، 4 بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں اور آ کر اس کے تخت کو الٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹھا، لاہور پڑی، اور وہ بارگاہ جہاں سارے شاہ و گدا حاضر ہوتے ہیں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا مالک مجھے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ 4 بار اسی رات ایسا ہوا اس کے ساتھ۔ پھر اس کو خیال آیا کہ ضرور کوئی مظلوم میں نے پکڑ لیا۔ جیلر کو بلایا، کہا کوئی ایسا بندہ تو نہیں پکڑا گیا جو جرم نہیں کیا جس نے اور مسئلہ بنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں پتا، یہ پتا ہے کہ ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا اور آہوازاری بڑی کرتا ہے، روتا بہت ہے۔ کہا لے آؤ اس کو، لے آؤ اس کو۔ جب لے کر آئے اس بندے نے سارا حال سنایا، بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا میری 3 باتیں مان لیجئے، میری 3 باتیں مان لیجئے۔ کہا بتاؤ۔ کہا پہلی بات تو یہ مجھے معاف کر دیجئے، دوسرا 1000 روپے مجھ سے قبول کر لیجئے، تیسرا جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جائیے گا۔ کہا بادشاہ پہلی بات تیری قبول ہے، میں نے تجھے معاف کیا، دوسری بات بھی تیری قبول ہے، 1000 میں تیرے رکھ لیتا ہوں، لیکن تیسری بات قبول نہیں ہے کہ حاجت ہو میں تیرے پاس آؤں، یہ قبول نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سن مجھ جیسے فقیر کے لیے تجھ جیسے بادشاہ کا تخت رات کو 4 بار اوندا کیا میرے رب نے، 4 بار تیرا تخت رب نے اوندا کروایا ہے، مجھ فقیر چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ یہ اصول بندگی نہیں ہے، یہ اصول بندگی کے خلاف ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میری حاجت حل ہو جاتی ہے، میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا۔